ہو کسی ایسے شخص سے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے سلوک کے سلسلے میں کوئی سوال کرے اور وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میں سمجھ جاؤں پھر میں اس پر عمل کروں، تو اس کو آدھا علم کہا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آدمی دین کے کسی بات کو نہ سمجھے اور وہ یوں ہی اسی کے ساتھ یعنی بغیر سمجھے ہوئے اس پر چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ خطا ہونے کا خطرہ قوی ہے، گمراہ ہونے کا۔ اور ایک ہے اعتراض یعنی تنقید کی صورت میں کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا۔ پھر یہ اعتراض ایک تو زبان پر ہوتا ہے اور ایک دل میں ہوتا ہے۔ زبان پر اعتراض یہ ہے کہ آدمی زبان سے بولے۔ آج امام صاحب قرآن پاک کی قرات جو کر رہے تھے نماز میں، تو شیطان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ پاک کا حکم تھا، اور اس نے اعتراض کیا کہ مجھے آگ سے اور یہ مٹی سے پھر بھلا میں کس طریقے سے اس کو سجدہ کروں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ جل جلالہ کے افعال پر اور اللہ کے امر پر اور اللہ جل شانہ کے احکام پر اعتراض تھا۔ یہی اعتراض مختلف صورتوں میں اس پر مختلف احکام مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے کاموں پر اعتراض، اللہ جل شانہ کے احکامات پر اعتراض، اس سے یعنی یہ شیطان بن گیا، ابلیس بن گیا، اور جتنے بھی شیطان ہے سب اس کی ذریت ہے، سب کا باپ ہے۔ اور کسی عالم اور کسی سمجھانے والے جو ٹھیک طریقے سے سمجھا رہا ہو اس پر اعتراض وہ گمراہی ہے۔ اور دین کے اوپر، شریعت کے اوپر آج کل اعتراض یہ الحاد اور زندقہ ہے۔ اگر آدمی اعتراض کرے تو اس سے الحاد پھیلتا ہے، زندقہ پھیلتا ہے۔ اعراض الگ چیز ہے اور اعتراض الگ چیز ہے۔ اعراض جب ہوتا ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں میں اعراض کفر ہوتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری بندگی سے، میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کی زندگی سخت اور تنگ ہوگی۔ تو اعراض دین سے یہ تو کفر ہے، شرک ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اعراض کرنا اور نہ بیٹھنا، عام طور پر انسان اگر کسی عالم، کسی محدث، کسی شیخ کے مجلس سے اٹھتا ہے تو یہ اتنے خطرے کی بات نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اعراض انتہائی خطرناک بات ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، تو حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کو بھی پتہ ہے، علماء دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، 3 آدمی آ گئے۔ ان 3 آدمیوں میں سے صحابہ کرام نے حلقہ بنایا ہوا تھا، بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ 3 آدمیوں میں سے ایک نے جگہ پالی، دیکھی تو اس خالی جگہ کے اندر بیٹھ گئے، اور دوسرے وہ پیچھے بیٹھ گئے، اور تیسرے وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے برخاست ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو 3 لوگ آئے تھے اس کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک تھا
تو اس نے اللہ جل شانہ سے جگہ مانگی، اللہ پاک نے اس کو جگہ دی. آواہ اللہ، اللہ سے جگہ مانگی، اللہ پاک نے اس کو جگہ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر نیکی کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور کسی نیکی کام کی کوشش کرتا ہے تو کبھی ناممکنات کو اللہ پاک ممکن بنا دیتا ہے اور مشکل کو اللہ پاک آسان بنا دیتا ہے. انسان کی سعی اور کوشش ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور اگر آدمی بیٹھے 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 وہ قدم نہیں اٹھاتا تو پھر اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. یہ کسل اور سستی کہلاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسل سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں کسل سے نونگت ناراستیا ہوئے، میں کسل سے، سستی سے پناہ مانگی، جس میں آدمی ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ اٹھ جائے کام کرے. کبھی یہ اتنا وہ ہو جاتا ہے، یعنی بیکار ہو جاتا ہے کہ یہاں سے وہاں میز تک یہ نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا؟ جی 3 آدمی تھے. تو ایک کو اللہ جل شانہ نے جگہ دی جب اس نے اللہ پاک سے جگہ مانگی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی ہمت کرے تو اللہ پاک راستے کھول لیتا ہے. اور دوسرا استحیا، اس نے حیا کی، اس نے شرم کی. فاستحی اللہ من، تو اللہ پاک کو بھی اس سے شرم آئی. یہ وہ الفاظ ہیں جو مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں جنا سے. تو یعنی اس کے محدثین نے، اکثر حضرات نے اچھے معنی کیے ہیں، اور ایک پہلو اس کے اندر ویسا ہے جو کمزور سا بھی نکلتا ہے. بہرحال اس کو بھی اللہ جل شانہ نے جگہ دی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس نے جو حیا کی تو یہ اس سے افضل ہوا. تو بہرحال یہ بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گیا نہیں. اور تیسرا جو تھا اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے اعراض کیا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض کیا. اب اللہ نے اس سے اعراض کیا، اس میں بہت سارے معنی آ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہوا، اللہ پاک اس کو اچھی جگہ نہیں دے گا، اللہ جل شانہ اس کو وہاں پر، اس میں بہت سارے، یا اللہ پاک نے یہاں اس مجلس سے اس کو محروم کیا، اس کو کچھ نہیں ملا. تو کبھی اعراض جو ہے وہ کفر کی حد تک انسان کو لے جاتا ہے، گمراہی بن جاتا ہے. ایک ہے اعتراض، اور اعتراض الحاد اور زندقہ بن جاتا ہے. اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے. دین کے اوپر اعتراض، مختلف چیزوں کے اوپر سے، اس لیے کہ شیطان نے یہ اعتراض کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی تخلیق، اللہ جل شانہ کی صنع، اللہ پاک کی بناوٹ اور اللہ جل شانہ کے فعل کے اوپر اس نے اعتراض کیا تھا. اور یہ شیطان کا یہ اعتراض، اس میں گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک گناہ پھر دوسرے گناہ کو وہ کھینچ لیتا ہے. اس کے اندر حسد کا مادہ پیدا ہوا، اس کے اندر سوئی زن کا مادہ پیدا ہوا. اور ابتدا بدگمانی سے اور سوئی زن سے ہوئی تھی. بدگمانی سے، یہ سوئی زن انتہائی خطرناک چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی یہ بدترین جھوٹ ہے. اکذب الحدیث، باتوں کے اندر سب سے جھوٹی بات ہے. اور اکذب الحدیث اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات علماء کرام سے اساتذہ سے سنا ہے کہ آدمی زبان سے جھوٹ بولے تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ کہا. میں زبان سے جھوٹ بولتا ہوں تو یہ آپ بھی کہیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا، وہ واقعہ کے خلاف ہے. اور جب میں دل کے اندر ایک بات لیے بیٹھا ہوں، آپ میں کسی شخص کے بارے میں اور کسی دوسرے کے بارے میں، تو اب یہ چونکہ ظاہر ہی نہیں ہوتی، یہ منظر عام پر آتی نہیں یہ بات، اس لیے اس کا توڑ نہیں ہوتا، یہ اندر ہی اندر رہتا ہے. اس لیے یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات وہ انسان کا گمان ہے. اور اس گمان سے انسان وہ مار کھاتا ہے. اور شیطان نے اسی وجہ سے کہ یہ اس کا گمان یہ تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں تو شاید مجھے کوئی اچھے منصب اور اچھا عہدہ ملے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اس کے دل میں خیالات ابھرے کہ یہ شخص تو مجھ سے آگے ہو گیا. اس لیے اس بدگمانی کی وجہ سے پھر اعتراض بھی کر بیٹھا.
پھر اعتراض کے بعد اس کو حسد پیدا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اسی حسد کی آگ میں پوری وہ جلتا رہا، اور اللہ جل شانہ نے اس کو کتنی مہلت دی ہے، اس وقت تک یہ جلتا رہے۔ اور پھر حسد انتہائی ایسی خطرناک بیماری ہے کہ قرآن کریم کی 2 صورتیں اللہ جل شانہ نے معوذتین، جس پر قرآن پاک کا اپنے کلام پاک کا خاتمہ فرمایا ہے، اس کے اندر پہلی صورت سورہ فلق کے اندر حسد کا تذکرہ ہے، حسد کا تذکرہ کہ یا اللہ مجھے حسد سے ہماری حفاظت فرما، میں حسد سے پناہ مانگتا ہوں جب حسد کرے۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس سے محسود کو نقصان اتنا ہی پہنچتا ہے جتنا اللہ جل شانہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، لیکن حاسد کو اس سے نقصان نقد پہنچتا ہے، نقد جو اس کے دل کے اندر بات آتی ہے اس کو نقصان اس سے پہنچتا ہے۔ وہ ایک واقعہ یاد آیا، غالباً عباسی خاندان میں کسی خلیفہ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک دیہاتی سے بہت محبت تھی۔ وہ دیہاتی اس کے پاس ہدایہ اور تحائف دیہات سے لایا کرتا تھا، اور وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، تو بادشاہ کو اس سے محبت تھی، اس کو قریب بٹھاتا تھا۔ جب آدمی کو کسی سے محبت ہو تو دوسرا بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ جب بندہ محبت کرتا ہے تو اللہ پاک بھی محبت کرتا ہے، اور جب آپ کسی سے محبت کریں گے تو پھر وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، تو پھر جانبین سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ بادشاہ اپنے قریب اس کو بٹھاتا تھا، جو وزراء دوسرے بیٹھے تھے ان کے دل کے اندر حسد ابھر آیا۔ حسد کی ابتدا سوئی زن سے ہوتی ہے، بدگمانی سے، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ دل میں خیالات آتے ہیں، آپ جو زبان پر اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض ہے، اگر دل میں اعتراض کرتے ہیں تو یہ سوئی زن ہے، بدگمانی۔ اس لیے دل کو بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے، انسان کو یہ خطرے میں ڈال دیتا ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ تو وزراء بیٹھتے تھے، یہ شخص بھی بیٹھتا تھا، بادشاہ اس کو قریب بٹھاتا تھا، تو ایک وزیر کو اس سے حسد ہوا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ اس کو ہم سے زیادہ قریب بٹھاتا ہے، اس کو اور ہمیں اسے دور رکھتا ہے۔ تو اس نے اب ایک سازش بنائی اپنے ذہن کے اندر کہ کس طریقے سے اس شخص کو بادشاہ کے پاس سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس نے اس دیہاتی کو دعوت دی، کیا میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، آپ میرے گھر آ جائیں۔ وہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے قبول کیا، دعوت قبول کرنی چاہیے۔ جب چلا گیا تو اس نے اس کھانے کے اندر لہسن بہت زیادہ ڈالا تھا، لہسن بہت زیادہ ڈالا تھا۔ تو اس نے کہا کہ وہ کھا رہا تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اور جو انتہائی متواضع آدمی ہوتا ہے تو وہ کھانے پر بھی اعتراض نہیں کرتا بلکہ کھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ جب کھانے کے اندر کوئی چیز ہوتی تو آپ اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے بلکہ کھانے سے رک جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کھانا انہوں نے بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب وہ کھانا واپس اس کے گھر جاتا تھا تو اس کی بیوی اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہاں سے نوالا اٹھائیں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا۔ اس دن اس سالن میں کوئی کمی نہیں، ایک نوالا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھایا تھا، کچھ نہیں کہا۔ پوچھنے پر، دریافت کرنے پر ارشاد فرمایا کہ اس میں آپ لوگوں نے یہ بقول، لہسن وغیرہ، یہ بدبودار چیزیں ڈالی ہیں اور میں یہ نہیں کھاتا۔ جب انہوں نے پوچھا تب ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال یہ آدمی کھا رہا تھا تو وزیر اس سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں لہسن زیادہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں لہسن بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب خیال کریں، جب آپ بادشاہ کے پاس جائیں تو اپنے منہ کو چھپا کر جائیں، اور جب بادشاہ کے ساتھ بات کریں تو منہ در منہ نہ کریں، چہرے کو آپ ایک طرف ہٹا کر جو ہے وہ بات کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا، یہ وزیر نہیں تھا اس موقع پر، بادشاہ کے پاس گیا تو اس کے جانے سے پہلے اس وزیر نے فوراً پہنچ کر بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ یہ جو دیہاتی آپ جس کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں وہ دل میں آپ سے کینہ رکھتا ہے اور آپ کو ناپسند کرتا ہے،
اور آپ سے اس کو بغض ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس کہنے لگا کہ آپ اس سے تو محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایسا ہے۔ بادشاہ نے نہیں کہا تو اس نے کہا کہ آپ دیکھیں خود، آج اس کی حرکتوں پر نظر رکھیے اور خوب غور سے دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ آیا تو یوں منہ چھپائے ہوئے، اس نے کہا تھا کہ اس کو آپ سے نفرت ہے، تو جب بات کر رہا تھا تو منہ سامنے نہیں کر رہا تھا کہ بدبو اس جو سڑان ہے لہسن کی یہ بادشاہ کی طرف نہ جائے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ وزیر کی بات تو درست ہے۔ یہ چغلی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کی ذہن سازی، جب آدمی خود دیکھے اب ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بات کر رہے ہیں، اس میں کبھی موٹی بات آتی ہے لیکن آدمی اس کو برے طریقے سے محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کو یعنی کسی اور معنی پر اچھے اس پر حمل کرتا ہے۔ جب وہ دل میں رہے تو یہ خطرناک بات بن جاتی ہے، اور جب وہ پھر کسی دوسرے کے خلاف دوسری جگہ کی جائے تو اس سے زیادہ خطرناک بن جاتی ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں تو وہ لاوا پہلے سے پک رہا تھا، ابھر رہا تھا۔ وزیر نے جو بات سمجھائی تھی، اب جب دیکھا کہ وہ منہ کے اوپر چادر بھی رکھا ہوا ہے اور منہ موڑ کر بات کر رہا ہے تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے فوراً ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ یہ آدمی جیسے ہی آپ کے پاس پہنچ جائے تو اس کے سر قلم کر لیں، اور ایک پتہ نہیں والی تھا اس کے نام پر لکھا اور بند لفافے کے اندر اپنا مہر لگا کے وہ خط اس کو دے دیا کہ یہ لے جا کر فلاں جگہ فلاں کے پاس چلے۔ وہ تو دیہاتی آدمی تھا، وہ خط لے کر بادشاہ کا وہ نکل رہا تھا، اسی اثنا میں وہ وزیر آ رہا تھا بادشاہ کے دربار میں۔ وزیر نے جب اس کے ہاتھ میں لفافہ دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ بادشاہ سلامت اس کو کسی جگہ پلاٹیں، زمین، مربع یہ الاٹ کرنے کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ وہ سمجھا۔ اس کو کہتے ہیں سوئی زن۔ بدگمانی یہاں بھی ہوئی کہ اس کا گمان یہ تھا بادشاہ کہ یہ بادشاہ اس کو دے رہا ہے، تو اس نے اسے کہا کہ یہ خط آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ لے جا رہا ہوں، آپ مجھے دے دیں، یہ خط میں لے جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ نے مجھے کہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوئی زن، بدگمانی اور دنیا کی محبت، یہ دونوں چیزیں اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کے عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ پھر ہوشیار آدمی اس کی سوچ کے اندر ٹھیک بات نہیں آ سکتی، اس لیے اس سے انتہائی احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس میں دوسری بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ نے تو مجھے کہا ہے کہ یہ خط آپ لے جائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے دے دیں، اور اس سے کھینچ کر اس کے پاس گیا۔ اب کھول بھی نہیں سکتا اس لیے کہ سر بمہر لفافہ ہے، اگر اس کو کھولا تو پھر بادشاہ کی بات نہیں رہے گی۔ تو وہ بند لے گیا اس شخص کے پاس، اور یہ دیہاتی ایک طرف ہو گیا، یہ پریشان تھا بیچارہ کہ یہ وزیر اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی وزیر گیا، اس شخص نے جو والی تھا اس نے جیسے ہی وہ خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص جب آپ کے پاس پہنچ جائے تو فوراً بغیر دیکھے اس کا سر قلم کر دے۔ تو اس نے فوراً اس کا سر اڑا دیا، وزیر مر گیا۔ وزیر جب مر گیا تو یہ دیہاتی بچ گیا، اللہ پاک نے اس کو بچایا۔ وزیر نہیں آیا مخصوص وقت پہ، بادشاہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، بادشاہ نے پوچھا وزیر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ تو مر گیا ہے۔ کیسے مر گیا ہے؟ آپ نے خط لکھا تھا اور فلاں شخص کو، اس نے اس کو قتل کیا، میں نے تو خط نہیں لکھا۔ تو جب واقعہ پوچھا تو وہ بات وہ تھی کہ جو دیہاتی کو انہوں نے خط دیا تھا وہ خط وزیر نے لیا تھا۔ کہنے لگا وہ دیہاتی کہاں ہے؟ وہ تو زندہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ تو وہ دیہاتی اس کو بلایا بادشاہ نے، اس سے پوچھا کہ تو کیسے بچ گیا، کیا ہوا تیرا خط کا کیا؟ اس نے پورا واقعہ سنا ہے کہ اس طریقے سے وزیر سامنے آیا اور یہ ہوا۔ پھر بادشاہ نے اسے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، پرسوں جو تو نے منہ کو چھپایا ہوا تھا اور بات کر رہے تھے، تو منہ موڑ کر بات کر رہے تھے، تو وہ بات کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ وزیر صاحب نے میری دعوت کی تھی اور اس میں لہسن میں لایا تھا اور مجھے یہ کہا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے تیری صدق اور سچائی کا اللہ پاک نے یہ صلاح دیا کہ تو بچ گیا،
اور اس کو اس کے حسد اور سوئی زن نے یہاں تک پہنچا دی ہے کہ وہ قتل ہو. تو بہرحال یہ بہت خطرناک بات ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جو ہمارے مشائخ کے سلسلے میں آتے ہیں، تو ان کے مریدین میں سے ایک بہت ہی قریب ان کے پاس بیٹھتا تھا. وہ استفادہ بہت زیادہ کرتا تھا اور شیخ کے پاس بیٹھتا تھا. شیخ بھی اس سے دوسرے لوگ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گیا ہے. جب اس کا انتقال ہوا تو اب میں بھول گیا ہوں کہ شیخ نے خود یا کسی اور نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. اور جب اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہو تو اس نے کہا بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے آپ تو شیخ کے اتنے قریب بیٹھتے تھے، پھر آپ عذاب میں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں قریب بیٹھتا تھا لیکن اس لیے کہ دوسرا مجھ سے آگے نہ بڑھے. میرے اندر حسد تھی یہ کہ میں آگے بڑھ جاؤں، یہ دوسرے مجھ سے پیچھے رہیں. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو عام شخص کے اوپر اعتراض ہے، سوئی زن ہے، بدگمانی ہے. ایک اپنے باپ کے اوپر اعتراض ہے، ایک اپنے استاذ کے اوپر اعتراض ہے، ایک اپنے شیخ کے اوپر اعتراض ہے. جتنا آپ اوپر جائیں گے اس کے احکام سخت ہوتے جاتے ہیں اور انسان کے لیے انتہائی خطرے کی بات بنتی ہے. پھر محدثین ائمہ مجتہدین پر اعتراض، اور پھر اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض. وہاں تک بات جاتی ہے. مرتد ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. ایک شخص نے کہا کہ پہلے بھی ان کا وہ ہوا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لکھواتے ہیں قرآن پاک ہم سے، تو بس اپنی طرف سے باتیں اس میں ملاتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہی. اور اس نے یہ سمجھا یہ سوئی زن تھا، بدگمانی تھی. اب باتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آ سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افلا نتخذ مقام ابراہیم مصلی، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنائیں؟ آیات نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے آیات بنائی اور وہی آنے میں تو دیر نہیں لگتی. تو فتبارک اللہ احسن الخالقین شامل کیا. تو اس وجہ سے وہ شخص گمراہ ہوا کہ یہ تو اپنی طرف سے کتاب کے اندر جو بات ذہن میں آتی ہے تو وہ ملاتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز کہنے میں لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، انتہائی سخت الفاظ ہیں. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، خدا ہے، وہ رب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری مخلوقات میں اس سے افضل اور اس کا برابر کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے اللہ جل شانہ خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں، نبوت میں، عبادت میں، اخلاق میں، ہر اعتبار سے ہمارے اکابر یہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ساجی نہیں. ان کے بارے میں سخت الفاظ قرآن کریم میں دیکھے کہ اگر اپنی طرف سے یہ کوئی لفظ بولے تو پھر ہم یوں کرے، انتہائی سخت الفاظ. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے اکابر اور حضرات اسی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اس لیے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی ہے ایمانی صفات. حضرت نے دیکھی ایمانی صفات کتاب میں، بہت پیاری کتاب ہے. اس کے اندر وہ صفات بھی ہیں کہ جو ایک مومن کو بنانی چاہیے. وہ صفات اس کا تعلق ایمان کے ساتھ، ایمان کو اس سے تقویت ملتی ہے. مثلا سخاوت ہے اور قناعت ہے اور صبر ہے اور شکر ہے اور تواضع ہے، اور وہ صفات بھی جو اس کے عکس ہیں، کبر ہے، بخل ہے، وغیرہ وغیرہ، سوئی زن ہے، حسد ہے. یہ چیزیں ان صفات سے جو بری ہیں اس سے اجتناب ضروری ہے. اور ان سے بعض ان میں ایسی ہے کہ جو انسان کے ساتھ اس کی قیمت کے اندر، یعنی ان کی جس طریقے سے فطرت ہے، پیدائش ہے، اللہ پاک نے اس کے مادے رکھے ہیں، وہ مادے نہیں نکل سکتے، لیکن اس سے اچھی اور بری صفات پیدا ہو سکتی ہیں. جس کو ہمارے کابرین میں سے حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، امالہ
اعمال اس کا ہو سکتا ہے. اور ایک ہے مثلاً حرص ہے. حرص مال و دنیا کے اندر ہو تو آدمی مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور حرص صحابہ کرام کو تھی طاعات کے اندر, نیکیوں کے اندر, ان چیزوں کے اندر ہو تو یہ آدمی کو یعنی ترقی کے اوپر چڑھاتی ہے. تو یہ کبھی انسان ذکر بھی کرتا ہے, نمازی بھی پڑھتا ہے, نوافل بھی پڑھتا ہے, لیکن جب ان چیزوں کا وہ ازالہ نہیں ہوا, یہ بری صفات دور نہیں ہوئی, تو آدمی خطرناک حالت میں پڑ جاتا ہے. اور حضرت اس کی مثال یہ دیتے ہیں, حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, کہ جس طریقے سے کوئی شخص بیمار ہو, اس کو آپ سخت بیمار ہے, اس کو آپ وٹامن, مقویات, مقوی غذائیں دیں, تو جب مقویات آپ دیں گے, اس کا پیٹ خراب ہے, اس کا معدہ خراب ہے, تو وہ مقویات بھی ساری کی ساری چلی جائے گی, اس کا کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ہے. اور ایک آدمی کا معدہ درست ہے, ٹھیک کام کر رہا ہے, اس کو آپ سبز مرچ اس کے ساتھ روٹی کھلائیں, وہ بھی اس کو فائدہ دے. دوائیں نہ کریں. Bluetooth mode.